السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس. اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے رائے دہندگان اور انتخابات. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ الیکشنز کیا ہیں. آپ نے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں یہ لفظ بہت سنا ہوگا، الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے، ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے، ووٹ نہیں کاسٹ ہو رہا، یہ پولنگ اسٹیشن یہاں بنا ہے، یہ فلاں بندے کی ایز اے پریزائڈنگ ڈیوٹی لگ گئی ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ سارے سمجھدار ہو اور آپ نے یہ روٹین میں ساری چیزیں سنی ہوں گی. لیکن آج ہم یہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ایکچولی الیکشنز ہیں کیا، اس کے بارے میں کون کون سی تھیریز ہیں، کون سے اس کے لیے ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں، کس ملک میں کس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ایکچولی یہ ہیں کیا. آپ نے جب یہ سوکس سٹارٹ کی ہوگی، بہت سٹارٹ میں جب بھی آپ پولیٹیکل سائنس یا سوکس کے فرسٹ چیپٹرز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے، یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ جو یہ سوکس ہے یا پولیٹیکل سائنس ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ آپ کو قدیم یونان اور روما سے ملتا ہے. تو جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یونان اور روما میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں جن کو سٹی سٹیٹس کہا جاتا تھا. اور وہ سٹی سٹیٹس میں کیا ہوتا تھا، ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے تھے اور وہاں پر براہ راست جمہوریت کا طریقہ رائج تھا، اور تمام انتظامی، قانونی اور عدالتی امور براہ راست انجام پاتے تھے، اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بھی براہ راست ہی منتخب ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ پڑھا ہوگا نا آپ سب کو، آپ کے مائنڈ میں آ گئی ہوگی یہ چیز کہ ہاں واقعی ہم نے یہ پڑھا ہے. اب وہاں پہ آپ نے ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر ان کا جو نظام جمہوریت ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن سے کیسے چل رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی بچوں کہ یونان کی جو شہری ریاستیں ہیں وہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت محدود تھیں، اور تمام جو آپ کے سٹیزنز تھے ان کے لیے یہ پاسبل تھا کہ وہ ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے اور وہاں پر الیکشنز ہو جاتے، وہاں پر ہی نامینیشنز ہو جاتی اور حکومت کے امور میں تمام لوگ براہ راست شامل ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب جو آپ کے سامنے صورتحال ہے وہ اب ریاستیں اتنی زیادہ وسیع ہو چکی ہیں آبادی کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی، کہ اب تمام لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا ناممکن ہے. ایسے ہی ہے نا کہ ابھی آپ اپنی اسٹیٹ کو لے لیں، کیا ہم تمام پاکستانی ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. ایک صوبے کا ہی کسی ایک جگہ پر اکٹھا ہونا پاسبل نہیں ہے، تو تمام لوگ یہ پوری ایک اسٹیٹ تو اکٹھا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اب بھی الیکشنز کرتے ہیں، اب بھی اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، لیکن اس کے اب جہاں ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے تھے اس کی جگہ اب انڈائریکٹ الیکشنز نے لے لی ہے. تو الیکشنز ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ آزادانہ ہونا چاہیے، اس میں انصاف کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، شفاف ہونی چاہیے. یہ تو چیز آپ نے بار بار نیوز پیپرز میں اور اپنے یہ جو ٹاک شوز ہیں اور ٹی وی شوز جتنے بھی لگتے ہیں اس میں بار بار سن رہے ہوں گے، جی الیکشن شفاف ہونے چاہیے، الیکشن شفاف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ایکچولی جمہوریت کی جو آپ سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ بات سننے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ روٹین کی بات ہے، جی بار بار کہتے ہیں انتخابات شفاف ہونے چاہیے، لیکن ایکچولی ڈیموکریسی جس کو آپ کہتے ہیں اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو الیکشنز ہیں وہ شفاف ہوں. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے خود اپنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے، تو کیا برسر اقتدار حکومت جو ہے وہ آپ کی منتخب کردہ ہی ہے یا یہ کسی
دھاندلی یا فراڈ سے جو ہے وہ لوگ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب انتخابات اور رائے دہی کے حوالے سے جو اہم اصطلاحات ہیں جو یوز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے الیکشن ہے. یہ میں نے بھی جب سے لیکچر سٹارٹ کیا یہ بار بار لفظ استعمال کیا الیکشن. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ الیکشن ہے کیا. تو بچوں وہ پروسیس جس کے ذریعے سے شہری اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اس سارے عمل کو ہم انتخاب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حق رائے دہی ہم کہتے ہیں جی کہ ہاں ہمارے پاس حق رائے دہی ہے. یہ جب ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شہری کے پاس یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو حق رائے دہی ہو. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی یہ مین کی ہے کہ عوام کے پاس حق رائے دہی ہو. حق رائے دہی کیا ہے؟ رائے دہی ووٹ دینے کے حق کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب رائے دہندہ کون ہے؟ دیکھیں یہ پرشین کے ورڈز ہیں. دہندہ، دہی، دہندہ دینے والا. ٹھیک ہے نا. تو پرشین مین فارسی. ٹھیک ہے. اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے. رائے دہندہ وہ شخص جسے ووٹ دینے کا حق ہو اسے رائے دہندہ کہا جاتا ہے. جبکہ کسی ملک کے تمام شہری جو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہوں انہیں رائے دہندگان کہتے ہیں. یعنی دہندہ کی جمع جو ہے وہ دہندگان ہیں، رائے دہندگان. ٹھیک ہے. انتخاب کنندہ جب شہری اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے تو اسے ووٹر یا انتخاب کنندہ کہا جاتا ہے. جبکہ ووٹ ڈالنے کے عمل کو ووٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پولنگ کیا ہے جی؟ پولنگ سٹیشن ہم یہ بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہاں پر وہ فلاں اسکول میں پولنگ سٹیشن بنا ہے. ہاں آپ کا حلقہ کون سا بنا ہے؟ اچھا جی فلاں ادارے میں وہاں پر پولنگ سٹیشن بنا ہے. تو پولنگ سٹیشن سنا ہوگا آپ نے. اب پولنگ کہتے ہیں جی پولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا عام طور پہ گھر میں کہ اچھا جی وہاں پہ تو پولنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو کیا پولنگ کیا ہوتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس جب انتخاب کنندگان یا ووٹروں کے ووٹ ڈل رہے ہوتے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ سارا جو پروسیس ہے اس کے تمام مجموعی عمل کو آپ کہہ لیں کہ ہم پولنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حق رائے دہی کے متعلق نظریات کیا ہیں. اس کے جو حق رائے دہی کے متعلق بیٹا دو نظریات ہیں. پہلے تو ہے لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ فرینچائز یعنی محدود حق رائے دہی، اور دوسرا ہے حق رائے دہی بالغاں یونیورسل اڈلٹ فرینچائز. ٹھیک ہے. اب محدود حق رائے دہی کیا ہوتا ہے؟ محدود حق رائے دہی سے مراد ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے لمیٹڈ ہے، اس پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں، ریسٹرکٹڈ ہے. وہ کیا ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق صرف اس شخص کو دیا جائے جو اس کا اہل ہو اور کچھ شرائط پر پورا اترتا ہو. چنانچہ اس نظریے کے تحت ووٹر کے لیے تعلیم، جائیداد، ٹیکس کی ادائیگی، جنس، مذہب یا رنگ و نسل وغیرہ کی شرائط عائد کی جاتی ہیں. ماضی میں کچھ ایسے اسٹیٹس تھیں، بلکہ کافی ایسے ممالک تھے جہاں پر یہ نظریہ مقبول تھا، لیکن چونکہ یہ جمہوریت کی خلاف ورزی ہے، اب دور حاضر میں جمہوریت کو ہی بیسٹ حکومت سمجھا جاتا ہے. تو جمہوریت کی ترقی کی وجہ سے اس نظریے کی کو اب اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے. یونیورسل اڈلٹ فرینچائز کیا ہے؟ حق رائے دہی بالغاں یعنی حق رائے دہی بالغاں سے مراد ہے کہ ریاست کے تمام بالغ افراد کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب جو بندہ 18 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے یعنی اس کے پاس اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ سنگین قسم کے مجرم جو سنگین جرائم میں ملوث ہوں یا پاگل ہوں، کوئی جو ذہنی طور پر ہی جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے یا وہ دیوالیہ ہو، تو ایسے یا جو غیر ملکی ہوں، آپ کے ملک میں رہ رہے ہوں،
ظاہر ہے obviously ایسے لوگوں کو تو ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنے بھی بالغ انسان ہوں اس میں یہ نہیں شرط کہ جی عورتیں نہیں ہو سکتی یا مرد نہیں ہو سکتے، یا جیسے پرانے زمانے میں تھا کہ غلام نہیں ہو سکتے یا محنت کش نہیں ہو سکتے، لیبر جو ہے ہماری وہ نہیں اس میں شامل. ایسا نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے محنت کش ہو چاہے امیر ہو غریب ہو، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی ایج مقرر ہے، جب وہ اس ایج کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. الیکشنز ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے تھے رائے دہندگان کے متعلق، اور رائے دہندگان کی شرائط کیا ہیں یا اس کی تھیریز کیا ہیں. اگر ہم اس کو اس کی الیکشن کی ہم نے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دیکھی، اگر اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہے کیا. الیکشنز وہی جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کے وہ طریقہ جس سے شہری اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں وہ انتخاب کہلاتا ہے. اور جمہوریت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے الیکشنز کے بغیر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کیونکہ الیکشنز ہی ہیں جو عوام میں سیاسی شعور اور بیداری پیدا کرتے ہیں اور انہیں یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جی وہ اپنے نمائندے خود منتخب کریں. ٹھیک ہے. اور جو جدید دور ہے عصر حاضر، یعنی جدید دور جو ہے آج کل کا جو دور گزر رہا ہے وہ جمہوریت کا دور ہے، اور انتخابات جمہوریت کا ایک لازمی جز ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ روح کی حیثیت رکھتے ہیں. تو بات پھر وہی ڈسکس ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جو میں پہلے آپ سے کر چکی ہوں کہ قدیم یونان میں براہ راست جمہوریت کا طریقہ رائج تھا، اور تمام ان کے جتنے بھی ملکی معاملات ہیں وہ براہ راست ہی ہو جاتے تھے، اور چونکہ وہ سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے تھے، اور اتنے لوگوں میں بھی ان میں سے وہ لوگ نکل جاتے تھے جو غلام تھے یا عورتیں تھیں یا محنت کش تھے، وہ لوگ نکل گئے. اس کے علاوہ یعنی کہ تمام مرد، اور مردوں میں بھی وہ ایک تو کیٹیگری پہلے ہی ہوگی، عورتیں تو پہلے ہی نکل گئیں، ٹھیک ہے، خالی مرد رہ گئے. اب دوسری کیٹیگری تب بن گئی، اس میں سے غلام نکل گئے، اوکے وہ بھی نکل گئے، پھر محنت کش نکل گئے. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹی اسٹیٹ جو پہلے ہی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، ایک شہری ریاست ہے، مطلب ایک شہر جتنا اس کا وجود ہے رقبے کے لحاظ سے یا آبادی کے لحاظ سے، تو اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ لوگ نکل گئے، تو باقی چند لوگ رہ جاتے تھے. تو وہ ان لوگوں کے لیے پاسبل تھا کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے اور اپنے نمائندوں کو منتخب کر لیتے، اور تمام اپنے انتظامی اور قانونی اور عدالتی امور تمام جو اپنے امور تھے ان سے ڈیل کر لیتے. لیکن دور جدید میں جب رقبے اتنے زیادہ ہیں اور آبادی اتنی زیادہ ہے ریاستوں کی، تو یہ ممکن نہیں ہے. انتخاب کے طریقے ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں. اب ڈائریکٹ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ الیکشنز کا جو طریقہ کار ہے وہ نہایت ہی سادہ ہے اس میں اور عام فہم ہے. اس کے تحت جو ووٹر ہیں وہ براہ راست اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، اور ووٹر انتخاب کے مقررہ دن پولنگ اسٹیشن پر جا کر یا ڈاک کے ذریعے اپنے پسندیدہ نمائندوں کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں. اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار جیت جاتا ہے، اور برطانیہ، بھارت اور پاکستان میں ایوان زیری کو اسی طرح سے منتخب کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں بھی دونوں ایوان اسی طرح سے چنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو بالکل ایزی اور کلیئر ہے اور بالکل سادہ اور عام فہم ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز کیسے ہوں گے. اب انڈائریکٹ الیکشنز کیسے ہوں گے. انڈائریکٹ الیکشنز کو تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل ایزی سی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ عوام ہیں وہ کیا کریں گے کہ انہوں نے کچھ اپنے لوگ منتخب کیے، ٹھیک ہے. اب وہ لوگ مل کر ایک ادارہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جمع ہو گئے، وہ ایک ادارہ بن گیا. تو اب وہ ادارہ جو ہے یعنی وہ لوگ جن کو عوام نے منتخب کیا وہ اکٹھے ہو کے جو ہے نا مزید آگے نمائندوں کو منتخب کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی دو سٹیجز بن جائیں گی، دو مرحلے بن جائیں گے. پہلی سٹیج پر عوام نے ایک انتخابی ادارہ یا آپ سمجھ لیں کہ مڈل مین کو منتخب کرنا ہے. اب بعد میں یہ ارکان یا یہ ادارہ جو جس کا چناؤ ہے
یہ مقننہ کے ارکان اور دیگر سیاسی عہدیداران کو منتخب کریں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے انتخاب جو ہے وہ 2 مرحلوں میں ہو گیا. سمجھ آئی نا کہ یہ 2 سٹیجز بن گئی. اب نمائندوں کا انتخاب براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹ ہو گیا، کیونکہ پہلے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے نمائندوں کو منتخب کیا وہ انتخابی ادارہ بنانے کے لیے، پھر اس انتخابی ادارے نے آگے مقننہ کے ارکان اور دیگر سیاسی عہدیداران کو منتخب کیا. اس لیے اس کو انڈائریکٹ الیکشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا عام نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارا سینٹ ہے اور امریکی صدر اور نائب صدر کا انتخاب، یہ اس طریقے سے عمل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی صدر کا انتخاب بھی قومی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور 1962 میں جو صدر اور قومی صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب بھی اسی طریقے سے ہوا تھا. اچھا جی، اب یہاں تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ الیکشنز کیا ہیں اور اس کے میتھڈز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ایک چیز ہم ڈسکس کی تھی کہ تھیریز آف فرینچائز کیا ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں. دیکھیں، جو ایک کی خوبیاں ہوں گی وہ اویسلی دوسرے کی خامیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اسٹیپ وائز سب سے پہلے ہم میرٹس آف ڈائریکٹ الیکشنز دیکھ لیتے ہیں. میرٹس آف ڈائریکٹ الیکشنز میں جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی کہ یہ بہت سمپل اینڈ ایزی ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اپنے نمائندوں کو منتخب کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیموکریسی ہے یہ طریقہ، جمہوری اقدار کے عین مطابق ہے. جمہوریت چونکہ عوام کی حکومت کا نام ہے، لہٰذا حکومت چلانے والے نمائندوں کا انتخاب بھی عوام کو براہ راست ہی کرنا چاہیے. اس سے لوگوں کی پولیٹیکلی ٹریننگ ہوتی ہے. ظاہر ہے جب وہ جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، پولنگ کا سارا پروسیس دیکھتے ہیں، تو ان میں ایک پولیٹیکلی اویئرنیس آتی ہے اور ان کی پولیٹیکلی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں جا کے پہلے کیسے اپنا حلقہ دیکھنا ہے، جا کے وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کیسے اپنے سائٹ کو یوز کرنا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا رائٹ ہے کہ ان کے ووٹ کی وجہ سے ایک ملکی جو اہم عہدیداران ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں. اینڈ آف کرپشن، چونکہ اس طریقے میں عوام خود ہی اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں، تو اس سے کرپشن کا بہت حد تک خاتمہ ہوتا ہے. وقت اور اخراجات کی بچت ہوتی ہے، آپ کے لیس ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، سیونگ آف ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی آف ریپرزینٹیٹیو، چونکہ عہدیداران کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اسی عوام نے منتخب کیا ہے، نمائندوں کو پتہ ہوتا ہے اور وہ پھر عوام کے سامنے جواب دہ بھی ہوتے ہیں. اچھا جی، حب الوطنی، اس طریقے انتخاب میں چونکہ عوام خود اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، اس لیے ملکی معاملات میں ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان میں حب الوطنی کے جذبات فروغ پاتے ہیں. حکومت سے تعاون، بلا واسطہ انتخاب میں حکومت عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے، اس لیے وہ عوام سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کی تائید کرتے ہیں. اب جناب ہم ساتھ ہی ساتھ اس کے میرٹس دیکھیں تو اب ہم نے اوبیسلی اس کے ڈی میرٹس بھی دیکھنے ہیں. ڈی میرٹس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بات ہی نا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عوام کی خود اکثریت ناخواندہ ہے، تو جو یہ مفاد پرست قسم کے نمائندے ہوتے ہیں عوام کو جھوٹی تقریریں سنا کر اور ان سے جھوٹے وعدے کر کے اور اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کی کے لیے. وہ منتخب ہو جاتے ہیں اور سامنے ایک نااہل قیادت آتی ہے. پارٹی بازی، بلا واسطہ انتخاب میں سیاسی جماعتیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں. وہی بات کہ عوام کو جو ہے نا وہ سبز باغ دکھاتے ہیں اور بعد میں منتخب ہو کے کوئی رول پلے نہیں کرتے. قابل افراد کی عدم شرکت، اس طرح جب اس طرح کا سینیریو چل رہا ہوتا ہے تو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور قابل افراد جو ہوتے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے،
ٹینشن امنگ پیپل بالواسطہ طریقہ انتخاب عوام میں کشیدگی اور ہنگامہ رائے کا باعث بنتا ہے. عوام جذباتی ہو جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات کئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں. عوام کی نااہلی. ترقی پذیر ممالک میں عوام کی اکثریت سیاسی شعور سے عاری ہوتی ہے. وہ جذبات میں بہہ کر یا ذات برادری اور فرقہ بندی کے وغیرہ کی بنیاد پر کسی امیدوار کو بلا سوچے سمجھے ووٹ دے دیتے ہیں، جو منتخب ہو کر ذاتی مفاد کے لیے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہم نے ڈائریکٹ الیکشنز کی خوبیاں اور خامیاں دیکھی تھیں. اب ہم انڈائریکٹ الیکشنز کی خوبیاں دیکھیں گے. کیپ ان مائنڈ جو ڈائریکٹ ایک کی خوبیاں ہیں وہ دوسرے کی خامیاں آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اہل قیادت آتی ہے بالواسطہ طریقے سے. اس کی ایک خوبی ہے کہ اس سے اہل اور بہترین قیادت سامنے آتی ہے. چونکہ انتخابات 2 مراحل میں ہوتے ہیں، اس لیے اچھی طرح چھان بین ہو جاتی ہے نا. چونکہ ایک عمل میں پہلی سٹیج پر اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ دوسرے مرحلے پر اس کی تلافی ہو جاتی ہے. قابل افراد کی خدمات سامنے آتی ہیں. اس طریقے انتخاب میں ایسے شریف النفس اور قابل افراد بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں جو بالواسطہ انتخاب کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے، کیونکہ انہیں پڑھے لکھے اور سنجیدہ ارکان جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں. اس میں پارٹی بازی میں شدید کمی آ جاتی ہے. دیکھیں وہی پوائنٹس ہیں، اگر انہیں کوئی اپوزٹ آپ لکھتے جائیں تو آپ پورا کویسچن ایزیلی سالو آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. مفید تاخیر. بالواسطہ طریقے انتخاب میں انتخابات کا عمل چونکہ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے، دونوں مراحل کے دوران مناسب وقفہ ہوتا ہے اور یہ عوام کے لیے درست ہوتا ہے کہ ایک دم سے وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے. وہ خود اچھی طرح سے اس میں سوچ بچار ہو جاتی ہے، غور و فکر کے بعد جو ہیں وہ نمائندے منتخب ہوتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ہو گیا، تو آج اتنا ہی آپ انڈرسٹینڈ کریں اور ہوپ سو کہ دھیان سے سنیے گا اور آپ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے. کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ ضرور پوچھ لیجیے گا. اوکے، خوش رہیں. اللہ حافظ.